والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك وغناءك قبل فقرك وحياتك قبل موتك إلى آخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے اس مبارک گھڑی میں ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی میں جو ایام عطا فرمائی ہیں، جو ساعت عطا فرمائی ہیں، ان گھڑیوں کو، ان ساعت کو بہترین استعمال کرنے کا ہمیں رہنمائی بھی دی ہے، مکمل ضابطہ حیات دیا ہے. اور یہ گھڑیاں جو مہینے ہیں، جو سال ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ دن کا آنا اور جانا، زمین و آسمان کی تخلیق، سب کچھ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، جو نشانیاں اللہ رب العالمین ہمیں دکھاتا ہے. روز ہم رات ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور چاند نکلتا ہے، اور آسمان اور زمین کی تخلیق پر جب ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر جگہ اس کی تخلیق نظر آتی ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، عذاب النار سے بچا. تیری تعریف ہے، تو ہی حمد و ثنا والا ہے. دوسری جگہ فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. کہ اسی نے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اسی نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی. وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو کہ ابھی فلاں مہینہ ختم ہوا ہے، فلاں مہینہ اور سال شروع ہوا ہے. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق. اللہ رب العالمین نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. سب اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اور ہر چیز کا ایک مقصد ہے جو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا ہے. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. اللہ رب العالمین یہ بیان فرماتا ہے، واضح کرتا ہے آیات کو ان لوگوں کے لیے
جو جانتے ہیں لقوم یعلمون، جو غور و فکر کرتے ہیں، جانتے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نشانیاں، رات کے آنے اور دن کے جانے اور دن کے آنے اور رات کے جانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نشانیاں ہیں۔ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا، اور پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے، أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، یا کچھ شکر کرنا چاہے، نصیحت بھی حاصل کرے کہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے اور کس طرح اس کے حکم کے مطابق ہر چیز کام کر رہی ہے، اور شکر بھی ادا کرے کہ ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے مقصد بنایا، دن کا مقصد ہے، رات کا مقصد ہے، مہینوں کا آنا جانا، یہ ساری اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے اور مقصد ہے، اور ہمیں یہ ساری نشانیاں جو روز ہم اس نشانیوں کو دیکھتے ہیں، خود ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں، رات کا آنا جانا، دن کا آنا اور جانا، لیکن ایک نشانی اور ایک نعمت اور ایک چیز جو ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، جو ابھی ہم اس سال کا اختتام کر رہے ہیں، اسلامی سال کا، اور آنے والا دوسرا ہجری اسلامی سال کا آغاز ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں استقامت عطا فرما، جو اعمال صالحہ جو کوشش کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو اس میں غلطی کوتاہی ہو اس سے درگزر فرما۔ جو بنیادی چیز ہے، جو اہم چیز ہے ان ساری نشانیوں میں، جو ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو بہت بڑی نعمت بھی ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، انسان کی سرمایہ کاری ہے، اس کی پوری جو سرمایہ جو انسان لگاتا ہے، پوری سرمایہ، اس کی زندگی کی کامیابی اور ناکامیاں سب کچھ اس اہم چیز سے وابستہ ہے، اور وہ اہم چیز ہے وقت، جس کی قسم اللہ رب العالمین نے، جس کی اہمیت کی، جس کی فضیلت کی اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر بار بار اس کا ذکر فرمایا، والعصر والفجر والضحى واللیل اذا یغشی، رات کی، دن کی، زمانے کی قسم کھا کے اللہ رب العالمین نے اس اہمیت کو، اس چیز کو جو ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وقت کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ یہ جو وقت ہے جو اللہ رب العالمین نے تمہیں مہینہ سال دیا ہے اور جو گزر رہا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی قدر ہے، اس کی اہمیت اور اس کی قدر جان کے زندگی گزارو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ ایک سال ختم ہو رہا ہے، ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد اگلا سال شروع ہوگا، تو ہمیں یہ چیز یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی، ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، کیا ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ رب العالمین نے جو وقت عطا فرمایا ہے اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ اور وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبوط فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک صحت جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، وہ وقت کا صحیح استعمال، اپنی صحت کو صحیح اطاعت و فرمانبرداری میں لگا کر کر سکتا ہے، اور دوسری چیز جو اللہ رب العالمین نے اسے وقت دیا ہے، فراغت دی ہے، اس کا صحیح استعمال، فرمایا اکثر لوگ جو ہے اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایام دیے ہیں، سال گزر رہا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا، اپنا تزکیہ نفس کرنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ہر کوئی جان لے، ہر کوئی دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا آگے سامان تیار کیا ہے، کیا اعمال اپنے آگے بھیج رہا ہے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے۔ جو اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے، سال ختم ہو رہے ہیں اور زندگی گزر رہی ہے، تو وہ واقعی میں اس زندگی کا جو گزرنا ہے، وہ وقت کا جو گزرنا ہے، اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے یا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جو 5 چیزوں کے بارے میں کہ اسے غنیمت جانو اس سے پہلے کہ یہ 5 چیزیں چلی جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کی، فرمایا اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، جوانی عطا فرمائی ہے، کہ وہ زندگی کا بہترین حصہ عمر، بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت جانو، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، امیری کو فقیری سے پہلے، اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ جو اللہ رب العالمین نے جو وقت عطا فرمایا ہے، جو مہینے، جو لمحات عطا فرمائے ہیں، اسے غنیمت جان کر گزارو اور آنے والے کل کے لیے تیاری کرو کہ یہ ساری نشانیاں، دن کا آنا اور جانا، رات کا، اور اسی طرح یہ سال کا گزر جانا، یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ ہماری زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ ہم اپنے اللہ رب العالمین کی طرف، اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لے رہے ہیں، اپنا احتساب کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی، جو وقت عطا فرمایا، جو گزر گیا، اس میں ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنی اچھی اطاعت و فرما برداری کی، اور اگر اس میں غلطی کوتاہی ہو تو آئندہ کے لیے اس کی تیاری کرنا، یہی ہمیں یہ وقت کی، یہی ہمیں یہ آیات اور یہی ہمیں مہینے کا، یہ سال کا اختتام سکھاتا ہے کہ اگلا سال اچھے انداز سے، اچھی نیت کے ساتھ، اور گزشتہ سال میں، گزشتہ مہینوں میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں اس سے توبہ استغفار کر کے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے، اور جو وقت ہمیں عطا فرمایا ہے، جو گزر رہا ہے، جس کے بارے میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین ضرور پوچھے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت عطا فرمایا، جو مال عطا فرمایا، جو کچھ عطا فرمایا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو یہ سال جو اختتام ہو رہا ہے اسلامی سال کا، ہم اس عزم کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو ایسی لغزشیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما، اور آنے والا سال، اسلامی سال، اس عزم کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس میں استقامت عطا فرما۔ یہ حرمت والے مہینوں کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہی آغاز سے یہی اللہ رب العالمین کا ان آیات میں فرمان ہے عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایام، یہ مہینے 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسوہ حسنہ دی، ہمیں فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے محرم کا، اور اسی طرح یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس میں محرم کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور پھر ماہ رجب کا مہینہ ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان ایام میں، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارو۔ کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ساتھی، جب انہیں حضرت موسیٰ بن اشعری رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اور اس اسلامی سال کا، اسلامی ہجری سال کا آغاز ہوا، ہجری تاریخ کا آغاز ہوا، اور اس مشورے میں انہوں نے یہ فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھی حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، کہ جب آپ خطوط لکھتے ہیں تو ہمارے پاس جب خط آتا ہے، جب پہنچتا ہے، نہ پتہ لگتا ہے کب یہ خط لکھا گیا، تو آپ اس میں تاریخ لکھیں، تب پتہ لگے کہ یہ خط جو ہے فلاں تاریخ کو لکھا گیا، کب وہاں سے بھیجا گیا اور کب ہمارے پاس پہنچا۔ تو اسلامی سال کا آغاز جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
ہجرت کی مناسبت سے رکھا، جب مسلمانوں نے ہجرت کی اور قربانیاں دی دین اسلام کے لیے، جو ہمیں اس پورے اسلامی سال کے آغاز سے، جو یہ ہجری کا اسلامی سال ہے، اس کے آغاز سے ہمیں سبق ملتا ہے ہجرت کا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رکھا، بنیاد رکھی اس کی، کہ ہم بھی اپنے تمام پچھلے خطاؤں سے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے ہجرت کریں، اعمال صالحہ کی طرف، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی طرف ہم ہجرت کریں۔ اور جو ان آیات میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کی مطلوب جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری والی زندگی ہے، اس کے مطابق یہ زندگی گزارو۔ اور فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا گیا کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہوا وہ برباد ہو گیا۔ ہمیں مسلسل اپنے اگلے لمحے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کرنے کی رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ جو لمحہ گزر گیا اس کے بارے میں استغفار کیا جائے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کی جائے، جو کچھ ٹوٹی پھوٹی کوشش کی گئی ہے، اور جو آنے والا لمحہ ہے اس کی اصلاح کی جائے، اسے بہتر انداز سے گزارنے کی، اپنی تعلیم، اپنی تربیت، عمل کی بہتر انداز سے گزارنے کی اس پر توجہ دی جائے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ رہنمائی ہے۔ اور اس مہینے کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے جو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت آئی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہے، آدھی رات کی نماز ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھنا، قیام اللیل کرنا، نوافل ادا کرنا سب سے بہترین نماز ہے، محبوب ہے اللہ رب العالمین کو، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو یہ سب سے محفوظ وقت ہے، قبولیت والا وقت ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ وقت بھی اور یہ نماز بھی اس وقت ادا کرنا محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے افضل روزے ماہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے جو آنے والا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی اصلاح کر کے زندگی گزارنا، اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی نافرمانی، اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانا، حقوق اللہ میں اگر کوئی کوتاہی ہو اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا۔ تین بڑے ظلم جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی نافرمانی، اس کی عبادت میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، وہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے درگزر فرمائے گا۔ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، حسن ظن کے ساتھ بندہ اس کے سامنے گر گرائے گا، توبہ استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور معاف فرمائے گا، اس کی رحمت وسیع ہے۔ لیکن جو پہلا ظلم ہے شرک کا، اس کے بارے میں فرمایا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کی کبھی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ ہم حقوق العباد میں کمی کوتاہی کریں، بندوں کے حقوق میں ہم کمی کوتاہی کریں، ان کے ساتھ ظلم کریں، جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے جس کو جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے اس میں کوئی کمی کری، کوئی کوتاہی کی اور ظلم کیا حقوق العباد میں، تو اس کے بارے میں فرمایا یہ ایسا ظلم ہے کہ وہ بندہ اور بندے کے درمیان ہے، اس پر چھوڑ دیا جائے گا کہ اگر وہ معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپس کے معاملات صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس ماہ مبارک کی جو فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، یہ شہر اللہ، اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، عبادت کا، اطاعت و فرما برداری کا مہینہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اس ماہ مبارک میں جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا
کہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے اس دن کا روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ یہ رہی کہ آپ علیہ السلام اس دن کے ساتھ 1 دن کا روزہ رکھتے، اور شکر کے طور پر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، جو ہمیں صحت دی ہے، عافیت دی ہے، ہمیں بھی عاشورہ کا روزہ رکھنا، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری، 1 دن کا 7 روزہ رکھنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے، کہ ہم بھی فرمایا کہ اگر آئندہ سال ہم بھی اس عاشورہ کے روزے کے ساتھ 1 روزہ رکھیں گے، اس شکر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، تو ہم ان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ فضیلت والا ہے، یہ حرمت والا ہے، یہ تعظیم والا مہینہ ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں ہمارے یہاں کچھ ایسی رسومات، کچھ ایسی چیزیں جس کو عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے، اہم چیز یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق ان ایام کو گزاریں، سمجھ کر اطاعت و فرمانبرداری جو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جو عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے، جو محرم اور سفر کے مہینے میں جو خصوصاً کسی چیز کو اپنے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ نکاح کرنا یا کوئی تقریب کرنا اس طرح کی یہ معیوب ہے، یہ منع ہے، تو سنت سے ہمیں اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی اس طرح کی بات نہیں بیان فرمائی کہ کوئی نکاح کرنا یا کوئی شادی بیاہ، کوئی ایسی چیز جو ہے، یا کھانا اپنے اوپر کوئی چیز کسی چیز کی پابندی لگا دینا، یا کوئی ایسی چیز پابندی لگا دینا جس کا دین میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ فرمایا آپ علیہ السلام نے مکمل ہمیں ضابطہ حیات دیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کی صورت میں، اس کے بعد امت کے فقہاء و اجتہاد کی صورت میں جو ہمیں رہنمائی دی گئی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور اس اسوہ حسنہ کے ساتھ گزارنا جو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا حساب کریں، اپنا جائزہ لیں، یہ سال ختم ہو رہا ہے، اگلا سال، اگلا مہینہ آ رہا ہے، حرمت والا مہینہ، اور اگلے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اپنا جائزہ لینا کہ اس سے پہلے کہ ہمارا حساب کیا جائے، اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے اس اعمال کا، اس عمل کا، اور ہمارے اپنا تزکیہ کا وقت ختم ہو جائے، فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اور اپنے اعمال کو میزان میں لے جانے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لینا کہ ہمارے اعمال کس طرح ہے، ہمارے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہمارے اعمال اللہ رب العالمین نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے، واقعی میں ہمارے اعمال اس طرح ہے، تو اس کا جائزہ لینا اس وقت سے پہلے کہ وہ وقت ختم ہو جائے اور ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا سال ہمارے لیے انفرادی و اجتماعی امت کی مسلمہ کے لیے امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا سال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح کا، عافیت کا سال ہو، ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔